الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الملک الجبار، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حضرات، بھائیوں اور دوستوں، جمعہ کی نماز سے پہلے روزے کے سلسلے میں جو عنوان میں نے چھیڑا تھا، اس سلسلے میں ایک بڑا اہم مضمون باقی رہ گیا ہے، جس کو اس عنوان کا ضمیمہ کہا جا سکتا ہے، تتمہ اور تکملہ۔ تو جی چاہتا تھا کہ اسی کو بیان کروں اور تکمیل اس کی ہو جائے، لیکن اب خیال یہ ہوا کہ اس کو میں کل کے لیے ملتوی کروں، کل سنیچر کے دن کے لیے یا اتوار کے لیے، تاکہ وہ اس کی بحث مکمل ہو جائے، جس میں نے یہ عرض کیا تھا خلاصے کے طور پر کہ ہم مسلمانوں کی سمجھ تو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نماز آسان ہے، روزہ مشکل، مگر شریعت کا فیصلہ اور قرآن کریم کی پیش کردہ آیات جو میں نے پیش کی تھی، اس کا اشارہ تو یہ بتاتا ہے کہ نماز مشکل ہے اور روزہ آسان ہے۔ یہ تھا عنوان کا حاصل، کہ نماز مشکل ہے اور روزہ آسان ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور شریعت کا فیصلہ ہے، حقیقت یہی ہے، مگر ہم مسلمانوں کا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نماز آسان ہے اور روزہ مشکل ہے۔ تو اسی کو میں نے بیان کیا تھا۔ اس سلسلے میں اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے کچھ نقطے اور رہ گئے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کر سکا، اور وہ بغیر اس کو بیان کیے ہوئے ٹھکانے سے اس مضمون کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا کل یا پرسوں سنڈے کو، اتوار کو بیان کروں گا۔ بیان ابھی میں کر سکتا ہوں، لیکن کسی وجہ سے میں اس کو آج کے لیے، کل کے لیے یا پرسوں کے لیے ملتوی کر رہا ہوں۔ اس وقت تو مختصر طور پر عرض کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے ہی سے متعلق فرمان گرامی پیش کیا ہے۔ روزے سے متعلق الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت سارے ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رمضان یا رمضان کے روزے کے فضائل سے متعلق ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ انہی میں کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جو اس وقت میں نے پیش کیا، کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ فرحت کے معنی مسرت، اردو میں ہم کہیں گے خوشی۔ مسرت کا لفظ بھی عربی ہے، فرحت کا لفظ بھی عربی ہے، اردو میں ہم ترجمہ کریں گے خوشی، سرور۔ دو موقع پر روزے دار کو بڑی خوشی ملے گی۔
فرحت ملے گی، روحانی مسرت ملے گی۔ حدیث کہہ رہی ہے للصائم، روزے دار کے لیے فرحتان، دو فرحت، دو خوشی اور دو مسرت ہے۔ فرحت عند الافطار، فرحت عند الفطر، الفاظ الگ الگ آئے حدیثوں میں۔ ایک تو افطار کے وقت روزے دار کو بڑی فرحت ملتی ہے، وہ فرحت عند لقاء الملک الجبار، وہ فرحت عند لقاء ربہ، یہ بھی الفاظ آئے ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور دوسری ایک فرحت اور خوشی روزے دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، جبکہ روزے دار کا رب روزے دار کو صلہ دے گا، بدلہ دے گا۔ تو کسی بھی اچھے عمل پر جو بدلہ اور صلہ ملے گا اللہ کی جانب سے، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خوشی نہیں ہوگی؟ وہ تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی۔ تو ایک خوشی کا تعلق تو ہوا دنیا سے، افطار کے وقت جو فرحت اور خوشی ہوگی وہ تو دنیا میں ہے، یہ دنیا سے متعلق ہے۔ اور دوسری فرحت اور خوشی جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ اور مسلمان کا یہ ایمان اور یہ اعتقاد ہے کہ آخرت کی خوشی بڑھ کر ہے بمقابل دنیا کی خوشی، کہ دنیا کی خوشی کا کیا ہے، کچھ نہیں، کم درجہ ہے وہ، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چھوٹی، اس لیے یہاں کی خوشی بھی چھوٹی۔ آخرت کی زندگی دائمی، ہمیشہ رہنے والی وہ زندگی ہے، اس لیے وہاں جو کچھ بھی خوشی حاصل ہوگی وہ دائمی، تکلیف بھی وہاں کی دائمی، جہنم کا عذاب کسی کو ملے گا تو دائمی، جنت و جنت کا انعام، جنت کی راحت کسی کو ملے گی تو دائمی، ہمیشہ کے لیے۔ یہیں سے ایک علمی بات اور نکلتی ہے، وہ ذرا سنتے چلیے۔ انسان ازلی نہیں ہے مگر ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی یہ دونوں صرف اللہ کی ذات ہے۔ ازلی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، اسے کہتے ہیں ازلی۔ اور ابدی اسے کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو، کہیں ختم ہی نہ ہو آگے چل کر، اسے کہتے ہیں ابدی۔ تو انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی اسے کہیں گے کہ جس کی ابتدا ہی نہ ہو، حالانکہ انسان کی ساری مخلوق کی ابتدا ہے کہ جہاں سے وجود میں آئے، پیدا ہوئے، اس سے پیدا ہونے سے پہلے وہ نہیں تھا، اور جب پہلے نہیں تھا تو وہ ازلی نہیں ہوگا، اور پہلے بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ ازلی کا ترجمہ ہے۔ ہمیشہ رہے گا یہ ابدی کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ کی ذات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ انسان کا وجود کہیں نہ کہیں ایک ہوا ہے، مبدا ہے اس کا، پیدا ہوا انسان تو پیدا ہونے سے پہلے گویا نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد ہے، لیکن اب انسان ہمیشہ رہے گا، البتہ اس کا اسٹیشن بدلتا رہے گا، اسٹیشن تبدیل ہوتا رہے گا۔ اب دنیا کی زندگی میں ہے انسان، موت کے گھاٹ اتارا گیا، وہاں بھی انسان ہی ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہی انسان، وہاں بھی انسان ہی ہے۔ میدان حشر میں حاضری ہوگی اس کی، ہر ایک کی، انسان ہی، وہی ہے انسان۔ فیصلے کے بعد یا جنت یا جہنم، وہی انسان ہے۔
جنت میں رہے گا تو ہمیشہ رہے گا، جہنم میں رہے گا تو ہمیشہ رہے گا۔ اور جنت وہ جگہ ہے جو ہمیشہ رہے، جہنم بھی وہ جگہ ہے کہ جو ہمیشہ رہے۔ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی اور جہنمی بھی ہمیشہ، جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جنتی بھی ہمیشہ، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی کا نام ہے ابدی۔ قرآن کریم میں خالدین فیہا ابدا، جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں آیا ہے۔ خالدین فیہا ابدا متعدد جگہ پر ہے۔ تو ابد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں جا کر کہیں ختم نہ ہو، سلسلہ برابر اس کا ہمیشہ کے لیے جاری رہے، چلتا رہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ خلود ابد کے ساتھ ہوگا جنت میں بھی، یہ خلود ابد کے ساتھ ہوگا جہنم میں بھی، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جس حال میں بھی رہے مگر رہے گا، میں رہے گا، آرام میں رہے جنت کے اندر وہ رہے گا۔ انسان پیدا ہونے کے بعد اب وہ ختم نہیں ہوگا، صرف اس کا اسٹیشن بدلتا رہے گا، حالت اس کی تبدیل ہوتی رہے گی، مگر حالت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے کہیں گے کہ اسٹیشن اس کا چینج ہو رہا، بدل رہا، لیکن وہ خود اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی کا نام ہے ابدی۔ تو کہہ رہا تھا کہ دنیا چند روزہ ہے، اس لیے یہاں کا آرام بھی چند روزہ ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں آرام جو ملے گا وہ ہمیشہ کا آرام ملے گا، اس لیے وہاں کا آرام بڑھ کر ہے دنیا کے آرام سے، وہاں کی تکلیف بڑھ کر ہے دنیا کی تکلیف سے۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے کہ جو اپنی نظر آخرت کی طرف رکھتا ہے، کہ وہاں کے آرام کی کوشش کرو کہ حاصل ہو، وہ آرام جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ یہاں کا آرام جو بھی ملا مرتے ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے فکر وہاں کی مسلمان کرتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا للصائم فرحتان، دو موقع پر فرحت ہوتی ہے روزے دار کو۔ ابھی دیکھیے 19 گھنٹے کا روزہ ہمارا چل رہا ہے، اور جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، روزہ کھولنے کا، افطار کرنے کا اعلان ہوتا ہے، تو ایک دم سے مسرت و خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے روزے دار کے بدن میں، کس قدر خوشی ہوتی ہے، اور فوراً یہ دعا کرتا ہوا پانی کا گھونٹ ایک لیتا ہے۔ ہماری آپ کی عادت ہے کھجور سے افطار کرنے کی، ہے نا بھائی؟ افطار کس سے شروع کرتے ہیں؟ حالانکہ کھجور سے افطار کرنا ہے جو آج، مگر افضل نہیں ہے بھائی، پانی سے افطار کرنا۔ اصل افطار جو ہے وہ پانی کے 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ یا 3 گھونٹ سے ہے۔ کھجور منہ میں پہلے نہیں ڈالنی چاہیے، پہلے پانی ڈالنا چاہیے منہ میں۔ روزہ نام ہے پیاسے کا بھوکے کا، پیاس والی بات کو مقدم رکھا گیا ہے، بھوک والی بات کو مؤخر رکھا گیا ہے۔ پیاس کو بجھانے والی چیز ہے پانی، بھوک کا تعلق ہے کھجور یا کسی چیز سے۔ آپ کو دوسرا نہ سمجھیے گا، بعض مرتبہ مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گڑبڑ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہو گئی، اب تک تو ہم یہ سنتے تھے، اب تک تو ہم یہ عمل کرتے تھے، اب تک تو ایسا تھا معاملہ۔ نہیں، میں مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ مسائل کی
جس کے سامنے میرے اور آپ کے سامنے روح ہے، اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ پانی کا گھونٹ لے کر کے افطار کرو تو وہ تسلیم کر دے گا، مان لے گا پانی۔ اس لیے اخیر میں سحری کے وقت آدمی جاتے جاتے اخیر میں لاؤ بھی 4 گھونٹ پانی پی لوں، وقت ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے سحری کا ٹائم 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو یہی کہا جاتا، یہی کیا جاتا ہے کہ لاؤ تھوڑا سا ہم پانی پی لیں، ورنہ پھر افطار کے وقت ہی پانی پینے کا موقع ملے گا۔ تو پانی ہی کی طلب ہوتی ہے سحری کے وقت، یہ نہیں کہتا کہ لاؤ تھوڑا سا 2-4 لقمہ اور کھا لوں اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں، پانی کی طلب کرتا انسان۔ بنیادی طور پر یہ چیز ہے پانی ہی، پانی، اس لیے پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے میرے بھائی، آپ کھجور کھا کر کے اوپر سے پانی پیے، یہ بھی درست و جائز ہے، جیسا کہ ہم آپ کر رہے ہیں آج کل، لیکن پانی کا ایک گھونٹ پہلے حلق کے نیچے اتار کر پھر اس کے بعد کھجور کھائیں، یہ بھی درست ہے، اور درست ہی نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے دار کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے۔ افطار کرنے کے وقت خوشی اصل میں کس بات کی ہوتی ہے؟ اصل روحانی خوشی اس بات کی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ روزہ آج میرا پورا ہو گیا، روزے میں گڑبڑی نہیں ہوئی، اس پر وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ افطار کے وقت تک میرا روزہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ تو روزے کے خیر و عافیت کے ساتھ گزرنے پر مسلمان کو مسرت ہوتی ہے، یہ روحانی مسرت ہے، یہ دینی مسرت ہے، یہ اسلامی مسرت ہے، یہ ایمانی مسرت ہے، یہ ہے مسرت کی خوشی ہوتی ہے۔ ورنہ 5 منٹ پہلے اگر کہیں شیطان کے وسوسے میں آ کر کے میں پانی پی لیتا تو کیا حال ہوتا؟ کبھی کبھی 5 منٹ کا روزہ نہ رکھنا پورے دن کے روزے کو تباہ کر دیتا ہے، پورے دن کے روزے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور نماز کے اندر تو سجدہ سہو ہے بھی، روزے کے اندر کوئی سہو والی بات نہیں ہے، سہو والی حالت میں بھی روزہ باقی رہتا ہے، یہاں سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسئلہ ہے آپ سب جانتے ہیں، اگر کسی روزہ دار نے بالکل بھول کر کے کھا لیا، ذہن ہی میں روزہ نہیں ہے، روزے کا سما نہیں ہے، ذہن ہی میں نہیں ہے، اور ایک دم سے کچھ کھا لیا پی لیا، اور کھا پینے کے بعد ایک دم سے ذہن گیا روزے کی طرف کہ میں تو روزہ دار ہوں، روزہ ہے، روزے کا موسم چل رہا ہے، روزہ ہے، تو آپ کہیں بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بھول سے جو کھا پی لیا، اس کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی بھی تو دیکھیے، بھول کر کے روزہ توڑنے والی چیز روزہ دار سے صادر ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، مگر یہی بھول اگر ہو جائے نماز میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں کوئی کھانے لگے، نماز کی حالت میں کوئی پینے لگے، نماز کی حالت میں کوئی بھول کر بات کرنے لگے، ایک آدمی آ رہا ہے، اس نے کہا السلام علیکم، اور ہم پڑھ رہے ہیں نماز، عادت کے مطابق ہم نے کہہ دیا وعلیکم السلام، نماز فاسد، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی مسجد میں آ رہا ہے، اس نے کہا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، ہم نماز کی حالت میں ہیں، ہماری زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز فاسد ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، نماز کی حالت میں قرآن کریم کی آیت اس نے پڑھ لی، تلاوت کی، تو نماز کیوں ٹوٹی؟ نماز کیوں فاسد ہوئی؟ تو نماز کے فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نیت قرآن کریم کی تلاوت کے تحت آیت کا پڑھنا نہیں ہے،
بلکہ ایک انسان نے جو ایک پیغام دیا ہے، ایک خبر دی ہے، اس کے جواب میں آ کر کے قرآن کریم کی آیت کا پڑھنا ہوا ہے۔ تو انسان کا کلام کا جواب جب آ جائے وہاں پر کلام میں، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس مسائل کی باریکیاں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ بھی بات میں کہہ رہا تھا کہ مسائل سے اگر واقفیت نہ ہو اور مسائل بیان کیے جائیں ناواقف کے سامنے، تو کبھی کبھی بدظنی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے پیر جو گزر چکے، بہت متقی متقی پرہیزگار گزر چکے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر بتایا کہ دیکھو ہم اس وقت مسافر ہیں، مہمان تو ہی ہیں، مسافر ہیں، اور کہا کہ دیکھو مسافر کے لیے 4 رکعت جو فرض نماز ہے، تو مسافر کا مسئلہ الگ ہو گیا، اور مقیم کا مسئلہ کیوں بھائی الگ ہو گیا؟ نہیں، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی مسئلے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، امام مسافر ہے کہ مقیم ہے، تو مسئلہ 2 بن جائے گا الگ الگ۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقیم ہے کہ مسافر ہے، مسئلہ الگ الگ ہو جائے گا۔ لیکن نفس مسئلہ مسافر کے لیے یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کی ہے، اور مقیم کے لیے اصل مسئلہ کیا ہے؟ پوری 4 رکعت ہے۔ مسافر مقیم میں فرق کیا گیا، تو کہنے لگے کہ بھائی مسافر کے لیے فرض نماز ہاف، یعنی بجائے 4 کے 2، فرض نماز ہاف، جماعت کی نماز اور سنت مسافر کے لیے معاف، واجب و ضروری نہیں ان کے لیے، معاف۔ نفل وغیرہ کی نماز کے لیے نماز صاف، بالکل صاف، پلیٹ فارم کی طرح چکنا صاف، کوئی اکڑ پکڑ نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ تو ایک میں ہے ہاف، ایک میں ہے معاف، ایک میں ہے صاف۔ 3 لفظوں میں سارے مسائل، عالم تھے بہت بڑے، 3 لفظوں میں سارے اس کے مسائل کو سمیٹ کر پیش کر دیا، بتا دیا کہ مسافر کی زندگی میں جو شریعت کے مسائل ہیں بس 3 لفظوں میں ہیں۔ ہماری یو پی میں ضلع فیض آباد ایک ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں پرانے، مولانا نوازش علی صاحب، اس وقت بیمار ہیں بیچارے، یعنی آخری مرحلہ ان کا سمجھے صحت کے اعتبار سے چل رہا ہے مولانا نوازش، تو وہ بڑے مزے کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے۔ مولانا نوازش علی صاحب فیض آبادی، فاضل دارالعلوم دیوبند، کافی عمر ہو چکی ہے، زندہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے ان کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کس کا آخری وقت کس طرح کا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں میرے بھائی۔ تو کہتے بھائی مسافر کیا ہے؟ بس مسافر کی زندگی کا ایک رخ ہے ہاف، دوسرا رخ ہے معاف، تیسرا رخ ہے صاف، اور مقیم کے لیے نہ معاف ہے، نہ ہاف ہے، نہ صاف ہے۔ تینوں باتیں مقیم کے لیے رہے گی، تینوں باتیں مقیم کے لیے رہے گی، ختم نہیں ہوگی وہ سب۔ مسافر کے لیے تینوں باتیں ختم ہو جائیں، تینوں چیزوں کی پابندی نہیں رہے گی۔ تو حدیث میں نے یہ پیش کی تھی، دوسری طرف چلا گیا۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار، اور جس وقت ہم پانی پیتے ہیں، ایک گھونٹ پانی کا حلق کے نیچے جاتا ہے، تراوٹ حاصل ہوتی ہے، روحانی فرحت و مسرت ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے۔ تو میں نے بتایا کہ فرحت در حقیقت اس بات کی روزے دار کو ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کا روزہ ہمارا خیریت سے پورا ہو گیا،
یہ ہے ایمانی فرحت و مسرت. تو ایک تو یہ فرحت ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ. دوسری فرحت مرنے کے بعد جو آخرت ہے، زندگی جو مل رہی آخری، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا روزے کا، تو اس بدلے کو پا کر کتنا خوش ہوگا. سوچئے کتنا خوش ہوگا. اسکول میں، مدرسے میں سالانہ امتحان کے موقع پر انعامی جلسہ بھی ہوتا ہے. طلبہ کو انعام دیا جاتا ہے، سال بھر جو محنت کی ہے، جو نتیجہ حاصل کیا ہے، انعام. اور انعام بھی مختلف قسم کا. ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر انعام کی قسمیں الگ الگ رکھی ہیں. ایک تو انعام ہے کہ سالانہ امتحان میں پہلے نمبر پر کون کامیاب ہوا، انعام دیا جاتا ہے اس کو، سب سے بڑا انعام. پھر اسی کو دوبارہ انعام اور ملتا ہے اس بات کے اوپر، مثلا کہ فلاں فلاں کتاب میں اس کے نمبرات اتنے آئے ہیں، تو دوسرا انعام وہی پاتا ہے. پھر ایک انعام اور رکھا گیا ہے وہاں، سال بھر میں سب سے زیادہ کلاس میں، درجے میں حاضری کس کی رہی ہے، سب سے زیادہ حاضر رہنے والا سبق میں، اس کا انعام الگ ہے، انعام دیا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند میں. ایک بھی غیر حاضری پورے سال میں نہیں ہوئی. ایسے بھی طلبہ دارالعلوم دیوبند میں ہر سال ملتے ہیں انعام کے موقع. ایک دن بھی، اور ایک دن میں مثلاً 6 گھنٹے میں 6 سبق ہے، ایک سبق میں بھی اس کی غیر حاضری نہیں رہی، تو کتنی بڑی اس کی پوزیشن مانی جائے گی طلبہ میں. اس کا بھی انعام الگ ہے. کئی طرح کے انعام. ابھی شعبان سے پہلے رجب میں انعامی جلسہ ہوا. معلوم کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 13 لاکھ کی کتابیں طلبہ میں انعام کے طور پر تقسیم کی گئیں. 13 لاکھ کی کتابیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض طلبہ کو نقد انعام روپے کے ساتھ بھی دیا جاتا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا مقام پڑھنے والے طلبہ کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسی لیے وہاں کے طلبہ زیادہ محنت بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مدرسوں میں محنت نہیں ہے، یہ نہیں ہے مقصد بیان کرنے کا. میں چونکہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتا ہوں، استاد ہوں، وہاں کے حالات معلوم ہے، تو اس لیے وہاں کا حال میں بیان کر رہا ہوں کہ وہاں کا حال یوں ہے. غیر حاضری کے اوپر اگر کچھ سزائیں ہیں تو حاضری کے اوپر انعامات بھی ہیں، حوصلہ افزائی بھی ہے. کتنا بڑا خرچ ہے. 13 لاکھ کا خالی انعام کتاب کی شکل میں، کتنا بڑا خرچ. 2 لاکھ 2.5 لاکھ تو خالی ایک مہینے میں دارالعلوم دیوبند میں، کبھی 1.5 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کچھ تھوڑا سا کم و بیش. یہ کرنٹ کبھی لاتا ہے، بجلی کبھی لاتا ہے، خالی اتنا. اور سب مسلمانوں کے ہاتھ. کتنے مدرسے ہیں ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، افغانستان میں، دوسرے ملکوں میں کتنے مدرسے ہیں دینی. اور سارے مدرسوں کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جیب سے پورا کراتا ہے، مسلمان کی جیب سے پورا کراتا ہے. اس وقت 16,000 مدرسے ہیں انڈیا میں، 16,000 مدرسے ہیں. ہر مدرسے کا بجٹ کتنا ہوگا سب ملا کر کے بتائیے ایک سال میں. سب مسلمان کہیں بھی رہتے ہیں، مسلمان دنیا کے کسی حصے میں ان مدرسوں کا خرچ پورا کرتے ہیں.
انہیں کی ہی جیب سے خرچ نکلتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مطلب 40 سفیر ہیں دارالعلوم دیوبند میں، اور ہر ایک کا علاقہ الگ الگ ہے، اسی متعینہ علاقے ہی میں وہ دارالعلوم دیوبند کا چندہ کریں گے۔ دوسرے سفیر کے حلقے میں جائیں گے تو کارنامہ دوسرے سفیر کے کھاتے میں آ جائے گا وہ۔ اور ایک ایک شہر میں 3 ہے، بمبئی میں 3 سفیر ہیں، بہت بڑا شہر ہے۔ اور مسلمانوں اس سے چندہ ہوتا ہے، مسلمانوں ہی کی جیب سے دارالعلوم دیوبند ہے، مدارالعلوم سہارنپور ہے، ندوہ ہے، مدرسہ شاہی ہے، گجرات کہتے ہیں ترسیکر ہے، اور ڈابھیل ہے، دارالعلوم کنتھاریہ ہے، ماتلی والا ہے، کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ یہ سارا کا سارا خرچ کہاں؟ مسلمانوں ہی کی جیب سے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر ساری قوموں میں سب سے بڑھ کر وہ قوم ہے کہ جو دین کے لیے خدمت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے۔ مسلمان جیسی دینی قربانی، مالی قربانی دینے والی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، کوئی بھی قوم نہیں ہے۔ انہی کے ذمہ سے یہ سارے دینی ادارے چلتے ہیں، سارے دینی مدرسے چلتے ہیں، بیت المال چلتا ہے، یتیم خانہ چلتا ہے، کتنے کتنے بڑے بڑے دوسرے قسم کے کام کرنے والے ادارے چلتے ہیں، سب مسلمانوں ہی کی جیب سے چلتے الحمدللہ۔ اور مسلمان دینے سے کبھی نہیں تھکتا۔ خالی مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں ہم دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو باقاعدہ دل کھول کر کے دیتا ہے، اگر دینا غلط ہے اس جگہ کے اوپر تو کب تک دھوکہ کھائے گا؟ 2-3 مرتبہ دھوکہ کھائے گا، پتہ چلے گا غلط ہے تو ایک دم سے ہاتھ کھینچ لیتا، پھر وہاں نہیں دیتا۔ لیکن پہلے کا دیا ہوا دھوکے کے طور پر جو دیا، اب مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مسئلہ عالم آپ کو بتائے گا۔ دھوکہ دینے والا جو دھوکہ دیتا ہے وہ تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، لیکن مسلمان جو دھوکہ کھا گیا ہے تو وہ اللہ کے یہاں نہیں پکڑا جائے گا۔ دھوکہ جو کھا گیا ہے، جان بوجھ کر نہ کھایا ہو، بھول میں آ کر کے کھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ دھوکے میں بھی جو کچھ بھی دے دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت کا حال یہ ہے، مسئلہ یہ بتاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت میں 2 ٹکڑے کے اندر کتنی بڑی اہم بات بتا دی کہ وہاں قیامت کے دن بدلہ اور صلہ پائے گا روزے کا تو کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں افطار کے وقت بھی یہاں خوشی تو دے ہی رہا ہے، ہم اور آپ سب خوش ہیں، بدلہ ملے، قبول ہو ہمارا آپ کا روزہ، پھر افطار سحری سب قبول ہو، اور اللہ کی عنایت سے اچھا بدلہ ہم کو اور آپ کو ملے آخرت کے اندر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔